کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات۔ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه۔ اللہ رب العزت وہ ذات گرامی اور وہ ذوالجلال والاکرام ہیں جنہوں نے تم سب کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون و اطمینان سے رہ سکو، آرام کر سکو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ زندگی کے کاروبار انجام دے سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر بڑا فضل و احسان فرمانے والے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کے فضل و احسان پر شکر گزاری کا فریضہ نہیں انجام دیتے، ناقدری کر جاتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے اللہ رب العالمین تمہارا پروردگار، ہر چیز کا پالنہار، پیدا کرنے والا۔ لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی ادھر ادھر پھرا کرتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد، قوم ثمود، گزشتہ قومیں اسی طرح کرتی تھی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری شکل و صورت بنائی تو بہترین شکل و صورت بنائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تم کو حلال پاکیزہ غذائیں عطا کی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو اللہ جو سارے جہان کا پالنہار ہے، بڑی بلند شان والا ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين۔
وہ خدائے ذوالجلال زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا اسی کو پکارا کرو، اعتقاد کو اسی لیے خالص کر کے پکارا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاروں۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے بے شمار دلیلیں آ چکی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اسی خدا نے تم کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفة ثم من علقہ، پھر ان کی اولاد کو یعنی تمہیں نطفے سے بنایا، پھر خون بستہ سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تم کو بچے کی حالت میں اس دنیا میں بھیجتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تمہاری زندگی گزرتی رہتی ہے یہاں تک کہ تم بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ جاتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بڑھاپے کی عمر سے پہلے یا جوانی کی عمر سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، یہ سب حالات اس لیے ہیں تاکہ تم سب اپنی اپنی متعینہ مدت عمر پوری کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم زندگی کے حالات غور سے دیکھتے رہو، اس میں غور کرتے رہو۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی خدا ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اس کے ہونے کے لیے کہہ دیتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا، تو وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ سورۃ المومن کی تفسیر چل رہی ہے، 6 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، یہ 7واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور تفسیری ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے آیا۔ اب قدر تفصیل کے ساتھ الگ الگ آیتوں کی تفسیر شروع کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں یہ کہتے ہیں کہ میری قدرت پر تم غور کیا کرو، میری طاقت اور قوت پر غور کیا کرو، اس غور کرنے سے تم اپنے مقصد میں اچھی طرح لگو گے۔ تمہارا مقصد ہے دنیا میں میری عبادت کرنا، میری بڑائی بیان کرنا، میرے حکموں پر عمل کرنا اور حکموں پر عمل کر کے میرے پاس آ جانا۔ لہذا میری بڑائی، میری قدرت، میری عظمت کو دیکھو۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ نے یہ رات بنائی ہے، پوری دنیا میں الگ الگ اوقات میں رات آتی ہے۔ یہاں پہ رات ہے، کہیں ابھی دن ہوگا، کہیں رات
जा चुकी होगी, कहीं सुबह होगी, कहीं 3 बज रहा होगा, कहीं दोपहर होगा। मगरिब के बाद कल एक साहब का फ़ोन आया तो कहने लगे कि मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या टाइम हुआ? तो बता रहे हैं कि 11 बज रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, ये वक्त अच्छा है, आप इस वक्त बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मगरिब के बाद का टाइम किताबों का मुताले का होता है, यानी ये ज़ाती टाइम है। मदरसे का टाइम सुबह को दिन भर रहता है, 7 बजे से 12 बजे तक, फिर 2 बजे से 4:30 बजे तक। तो वो उम्रे के दौरान मिले थे, यहीं यूपी के हैं, कानपुर के। तो उनसे मुलाकात हुई थी। अब वो मक्का मुकर्रमा में नहीं रहते हैं, वहाँ से चले गए कनाडा, उनकी बच्ची रहती है कनाडा में। तो अब ये देखिए, रात अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई, कह रहे हैं कि हमने रात इसलिए बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज पढ़कर दुनियावी बातें न करो, दुनियावी काम न करो, जल्दी से सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। अल्लाह ताला ने रात सुकून के लिए बनाई है। और अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि रात कहीं छोटी होती है, कहीं बड़ी होती है, कहीं 3-3 दिन के बराबर रात होती है। नॉर्वे के इलाके में तो 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दज्जाल की हदीस बयान की कि दज्जाल आएगा दुनिया में तो 40 दिन रहेगा, 40 दिन रहेगा। उसमें से एक दिन उसका 1 साल के बराबर होगा। एक दिन 1 साल के बराबर होगा। और फिर उसके बाद दूसरा दिन जो है 1 महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और उसके बाद चौथा दिन आम दिनों के बराबर होगा, यानी 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। और 3 दिन इस तरह कि एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और उसके बाद फिर 1 महीने के बराबर होगा दूसरा दिन, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाजों की फ़िक्र थी। हर आदमी तो अपनी उम्र पूरी करके चला गया, लेकिन वो हजरात थे आशिक नमाजों के, इल्म के आशिक थे। फ़ौरन मालूम किया कि अल्लाह के रसूल उस वक्त हम लोग नमाजें कैसे पढ़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस वक्त तुम 24 घंटे का हिसाब लगाकर नमाजें पढ़ना। मुस्लिम शरीफ, जो बुखारी शरीफ के बाद दूसरे नंबर की हदीस की किताब है, उसमें यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि तुम वक्त 24 घंटे का हिसाब लगा करके फजर के वक्त से लेकर के जोहर तक कितना टाइम रहता है, ऐसे टाइम का हिसाब लगा लेना। फिर जोहर से असर तक का कितना टाइम रहता है, ऐसे हिसाब लगा लेना। फिर असर मगरिब के बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा वो रहता है। फिर मगरिब और ईशा के बीच में जितना टाइम रहता है 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, वो हिसाब लगा लेना। और उसके बाद ईशा के बाद से लेकर फजर तक में जितना टाइम रहता है वो हिसाब लगा करके 24 घंटे में 5 नमाजें पढ़ना। अल्लाह के रसूल ने वो बता दिया था। तो अब ये जब इलाके जब दरियाफ्त हुए, रिसर्चर्स आए और उनकी थॉट्स, उनके अफकार डेवलप हुए और चीज़ें सामने आई, तो नॉर्वे के इलाके में पता चला कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो जब 6 महीने की रात होगी तो उसमें नमाज कैसे पढ़ेंगे? 6 महीने का दिन होगा तो उसमें नमाज कैसे पढ़ेंगे? अगर अल्लाह के रसूल ने दज्जाल की वो हदीस न बयान की होती और सहाबा ने वो सवाल न किया होता, क्योंकि वो इल्म के आशिक थे, वो मालूमात दीनिया के आशिक थे,
فوراً معلوم کیا اور اللہ کے رسول نے بتایا اب ناروے یا اس کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں سب میں اسی طرح 24 گھنٹے کا حساب لگا کر کے نمازیں ہوتی ہیں رات میں 24 جب جو ہے 6 مہینے کی رات ہوتی ہے تو 5 وقتہ نماز اس طرح رات میں ہوتی ہے، رات ہی رہتی ہے لیکن وہ ٹائم لگا کر کے رات میں فجر ہو رہی ہے، رات میں ظہر ہو رہی ہے، رات میں عصر ہو رہی ہے، رات میں مغرب ہو رہی ہے، رات میں عشاء ہو رہی ہے۔ اور جب 6 مہینے کا دن آتا ہے تو اس 6 مہینے کے دن میں بھی دن میں فجر ہو رہی ہے، دن میں ظہر ہو رہی ہے، دن میں عصر ہو رہی ہے، دن میں مغرب ہو رہی ہے، دن میں عشاء ہو رہی ہے۔ اب جو روزے کا موسم آتا ہے تو آس پاس کے علاقے میں جہاں پہ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے اس سے وہاں پر جو دن ہوتا ہے اسے کے حساب سے سحری کھا کر کے دن بھر روزہ رہا جاتا ہے۔ لندن وغیرہ میں تو 21-22 دن کا 21-22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو اس میں وہ 21-22 گھنٹے روزہ رہتے ہیں باقاعدہ، 3-4 گھنٹے صرف جو ہے رات ہوتی ہے۔ جلدی سے افطاری کیا، افطاری کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد اوابین پڑھی، اوابین کے بعد جلدی سے کچھ کھایا پیا، پھر عشاء ہو گئی، تراویح ہو گئی، تراویح کے بعد 10-15 منٹ جو ہندوستان کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ تھوڑا بہت بیان کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سوئے کی سحری کھاؤ، سحری کھانے کے بعد فوراً جو ہے فجر پڑھو، فجر پڑھنے کے بعد دن نکل آتا ہے کیونکہ 3-4 گھنٹے کا ہی تو کی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پورا کا پورا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری قدرت دیکھو یہ کون لاتا ہے، لہٰذا علم دین حاصل کر کے اپنے مقصد کی طرف آؤ کہ تمہاری آنکھیں بند ہونا ہے، تم میرے پاس آؤ گے تو میری قدرت میں غور کیا کرو۔ اس لیے صحابہ علم دین کے دلدادہ تھے، دور دور چلے جاتے تھے یہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے تھے تب تو وہی مل جاتا تھا۔ جس وقت مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت مدینے میں کل 8 مسجدیں تھیں، حضور کی مسجد نبوی، لیکن آس پاس تمام محلہ تھا، محلوں میں بھی مسجدیں تھیں تو وہاں پہ لوگ رہتے تھے۔ اس میں دوست لوگ طے کر لیتے تھے کہ بھائی میں یہاں نماز پڑھوں گا، حضور کا فجر کے بعد تھوڑا سا بیان ہوگا تو تم چلے جانا، پھر میں وہاں پڑھ لوں گا اور پھر جو اللہ کے رسول بیان کریں گے تم مجھے بتلا دینا اور میں جو بیان کروں گا، میں جو سنوں گا اللہ کے رسول کی باتیں وہ تم کو بتلا دوں گا۔ اس طرح دلدادہ تھا۔ اور حضور کا زمانہ گزر گیا تو علم کے حاصل کرنے کا وہی شوق تھا۔ یہ علم دین جو ہے قرآن سے حدیث سے مل رہا ہے اور پھر اس سے ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، ہمارے مقصد کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ ہم دنیا میں عبادت خداوندی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس علم کے اتنے دلدادہ تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک حدیث سنی تھی تہجد کی فضیلت کے بارے میں۔ تہجد کی بہت فضیلت ہے۔ دن بھر میں جتنے اوقات ہوتے ہیں، رات بھر میں جتنے اوقات ہوتے ہیں، رات اور دن 24 گھنٹہ ملا کر کے اس میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جیسے شب قدر آتی ہے تو تمام راتوں میں شب قدر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جیسے دن آتا ہے تو دن میں تمام دنوں میں جمعہ کا دن اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن میں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے اور بہشت زیور میں لکھا ہوا ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ بتلایا ہے کہ یہ جو جمعرات ہے یہ اس کی فضیلت شب قدر کے برابر ہے۔ اس لیے اس رات میں خاص طور پہ جیسے ہی رات شروع ہو تو مغرب کی نماز جماعت سے، عشاء کی نماز جماعت سے اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کم سے کم جمعرات کو تو آدمی اہتمام کرے اور دنوں میں اہتمام کرتا ہے، اس دن خاص طور پہ اس رات میں اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اہمیت دی ہے۔ تو دن اور رات میں 24 گھنٹے میں ایک فجر جو تہجد کا وقت ہے اس تہجد کے وقت کو تمام 24 گھنٹے کے اوقات میں بہت اہمیت ہے۔ اس وجہ سے تہجد کی نماز معارف القرآن میں لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تہجد کی نماز سنت مؤکدہ، تو ہم تو تمام سنت مؤکدہ پڑھ لیتے ہیں لیکن تہجد کی نماز جو سنت مؤکدہ ہے وہ کسی کسی کی ادا ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو
حدیثوں میں غور کر کے اور فقہ کی جزئیات کلیات میں غور کر کے یہ بیان فرمایا ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ حضرات اس کے پابند بھی ہوں گے کہ عشاء میں وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت جو نفل پڑھی جاتی ہے اس نفل کو تہجد کی نیت سے پڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سنت مؤکدہ ادا کروا دیں گے اور تہجد کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت مل جائے گی۔ الحمدللہ مسلمانان نے عالم اکثر و بیشتر جہاں بھی پابندی ہے جہاں بھی نیک ہیں وہ سب کے سب عشاء پڑھتے ہیں، آپ حضرات ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ لیتے ہیں، تو وتر پڑھتے ہیں، وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لینا چاہیے تاکہ تہجد گزار بندوں میں شمار ہو، اور وہ جو ٹائم ہے اصلی وہ تو اسی وقت ملے گا، لیکن یہ ہے کہ انگلی کٹا کے نہیں تو انگلی میں رنگ لگا کے شہیدوں میں نام لکھوا لے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ تہجد گزار بندوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور اگر تہجد کے وقت آدمی اٹھ جائے تو بہت اچھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کے وقت کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو استنجا کرنے کے لیے تہجد کے وقت اٹھنا پڑا اور نیند بہت لگ رہی ہے تو تہجد کے وقت وہ استنجا کرنے اٹھے اور آ جائے استنجا کر کے، اور راستے میں بھی یا بستر پر بیٹھ کر کے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے، اعوذ باللہ بسم اللہ، بغیر وضو کے، کیونکہ وضو ضروری نہیں ہے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، ہاں چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر چھونا ہے اور وضو نہیں ہے تو کسی کپڑے سے، جو کپڑا اپنے ہاتھ میں لگا نہ ہو، اپنے بدن سے ٹچ نہ ہو، یعنی دامن سے بہت سارے لوگ پکڑتے ہیں، تو دامن اگر وضو نہیں ہے تو دامن سے نہیں قرآن شریف پکڑ سکتے، اگر وضو نہیں ہے تو وہ کپڑا کرتا اتار کے پھر سے پکڑیے، یا دستی سے رومال سے پکڑیے، یا ٹوپی اتار کے پکڑ لیجئے، تو اس طریقے سے قرآن شریف کو جو ہے ہم کیا کریں گے، اس طرح چھوئیں گے۔ قرآن کریم کیا ہے، ادب والی مؤدب کتاب ہے۔ بہرحال وہ جو تہجد کا وقت ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت نیند کھل گئی، استنجا کرنے گئے تو جانے آنے میں بستر پر بیٹھ کر کے 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لیا تو ہم کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، کہ تہجد کے وقت میں ہم نے یہ نیکی کی، کیونکہ 2 رکعت نماز وہ بھی تہجد ہے، نیکی ہے، یہ نیکی کی شکل بدل گئی، تلاوت کے ذریعے نیکی ہو گئی، تو اس وقت بھی پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ نیند کھل گئی، استنجا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یاد آ گیا کہ تہجد کا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، تو وہیں بستر پہ بیٹھے بیٹھے بلا وضو کے کیا کریں، قرآن پڑھ لے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ثلث قرآن ہے تو اس کو پڑھ لے تو اس کو تہجد گزار بندوں میں اور تہجد گزار بندوں کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ملے گا۔ اب کیا چاہیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہرو منزل ہی نہیں، کوئی لینا ہی نہیں چاہتا۔ بہرحال تہجد کی فضیلت والی حدیث ان کے پاس تھی۔ ایک صحابی ہیں، صحابی کو خیال آیا کہ حضرت جابر کے پاس یہ حضور سے انہوں نے اپنے منہ سے، حضور کے جو ہے دہن مبارک سے یہ حدیث سنی ہے تہجد کی فضیلت کی، تو مجھے ڈائریکٹ سننا چاہیے کیونکہ انہوں نے سنی ہے، لہذا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو میں حضرت جابر سے سننا چاہتا ہوں۔ لیکن جابر وہاں اس وقت رہتے تھے شام کے شہر دمشق میں، وہاں پہ رہتے تھے، دمشق صحیح تلفظ ہے، دمشق میں رہتے تھے، دمشق بھی بولتے ہیں اردو میں، تو وہاں رہتے تھے بہت دور، کتنا کتابوں میں لکھا ہے 1500 کلومیٹر، یعنی ہم یہاں پہ ہیں، یہاں سے ہمارا وطن یو پی میں بستی ہے، وہ 1600-1700 کلومیٹر ہے، تو 1500 کلومیٹر دور انہوں نے سوچا کہ کہیں ان کا انتقال نہ ہو جائے، چلو ہم کو علم دین حاصل کرنا ہے، اور تہجد کی ڈائریکٹ ان صحابی سے حدیث سننی ہے۔ انہوں نے گھر میں کہا کہ میرا اونٹ جو ہے صحیح کرو، اونٹ کو لائے اور اس کے بعد جو کچھ ضروری سامان رکھا جاتا ہے سفر کے لیے وہ سب رکھ کر کے تیار ہو گیا۔ 1500 کلومیٹر اونٹ کا سفر طے کیا اور طے کر کے آئے، ان کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دیا، دروازہ کھولا، کون؟ بتایا کہ میں مدینے سے آیا ہوں اور تہجد کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، جو فضیلت والی حدیث آپ کو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے۔ کہا اتنے دور کا سفر
صرف اس لیے کہا ہاں یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ میں آپ نے حضور کے دہنے مبارک سے سنی، اس لیے میں واسطہ اور ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کو بتایا ہوگا وہ تو وہاں مجھ کو مل گئی، لیکن ڈائریکٹ واسطہ کم کر کے میں آپ سے سنوں تاکہ فضیلت بڑھ جائے۔ تو انہوں نے کہا اتنا لمبا آپ نے تہجد کی فضیلت والی حدیث اور اس کے علم کے لیے سفر طے کیا، تو اس حدیث سے پہلے میں ایک دوسری حدیث سنا دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ حدیث من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اب وہ اگر راستے میں مر گیا تو جنتی ہے، نہیں بھی مرا تو جنت کے راستے پہ وہ چلا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ جو 1500 کلومیٹر چل کے آ رہے ہیں وہ آپ نے اس حدیث پر عمل کیا، اس لیے پہلے یہ حدیث سنا دیتا ہوں پھر دوبارہ وہ حدیث سنا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ علم دین کی کیا فضیلت رکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا دماغ میں رکھتے ہیں کہ ایک گاؤں کے لوگ بھی نہیں آ سکتے قرآن کی حدیث، قرآن کی تفسیر سننے، حدیث سننے، علم دین بٹ رہا ہے وہ سننے نہیں آ سکتے۔ وہ تو 1500 کلومیٹر لوگ آ کر کے ایک حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ کم کرنے کے لیے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی مجلس میں زیادہ وقت لگایا، زیادہ ٹائم دیا ہے ان سے سننے کے لیے 1500 کلومیٹر، وہ بھی اونٹ کا سفر طے کرنے کے لیے۔ آپ جائیں مدینہ اور مدینے سے ملک شام جائیں تو آج بھی روڈ تو بہت شاندار بنا ہوا ہے، پورا روڈ بنا ہوا ہے، لیکن اس زمانے کا تصور کریں تو اس زمانے میں نہ جھاڑ جھنکاڑ تھے، نہ درخت تھے، اور نہ پانی تک نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے اس کا سفر طے کیا۔ یہاں کھا پی کر کے آرام سے بھی آدمی علم دین کی فضیلت کو نہیں سمجھتا اور اس فضیلت کو حاصل کر کے اپنے جو ہے نیکیوں کے ذخیرے میں اضافہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کا ایک باب، علم کا ایک قیمتی مسئلہ جان لے تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ہم کو تو ہے اسٹاک میں، شیئرز میں 100 روپیہ بڑھ جائے، 200 روپیہ بڑھ جائے، بلکہ آج کل تو وہ بھی شیئرز لینے لگے ہیں لوگ، اور جو ہے مارکیٹنگ کرتے ہیں جس میں سراسر سود ہوتا ہے۔ وہ کمپنی باقاعدہ خنزیر کی تجارت کرتی ہے، شراب کی تجارت کرتی ہے، بس یہ سن لیا کسی سے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے۔ نہ کمپنیز کی تحقیق ہوتی ہے، نہ شیئرز کی تحقیق ہوتی ہے، بس اس نے پیسہ لگا دیا اور آرام سے جو ہے حرام مال کھا رہے ہیں، اور حرام مال کھا کر کے سود کا مال کھانے والا ایسا ہے جیسے ماں سے زنا کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہوئے تصور سے بھی تقشعر جلود الذین یؤمنون کہ مومنوں کے دل جو ہے کانپ جاتے ہیں، بدن کانپ جاتے ہیں، لیکن آدمی وہ آرام سے کرتا ہے، آرام سے کھاتا پیتا ہے اور اس کو یہ خیال نہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم میں آیت آئی لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم کو سکون ملے، رات اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اب ہم نے جو سکون نہیں حاصل کیا تو اس میں ہم نے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری، تو اب سکون کدھر ملے گا؟ علاج بتایا جا رہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاؤ، دنیا کی باتیں کرنا، موبائل دیکھنا، موبائل میں طرح طرح کی چیزیں کرنا اور جو ہے گناہ اس کے اوپر کمانا، یہ کیا ہے؟ اپنے سکون کو غارت کرنا ہے، اپنی زندگی کو غارت کرنا، سکون کے لیے دوا کھانا، وہ سکون کے لیے جو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ بتاتے ہیں کہ یہ دوا کھاؤ تو سکون ملے گا، اور اللہ خود بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی ان کو بتلا دیجئے کہ عشاء کے بعد کوئی کام نہیں، سو جاؤ، ورنہ کوئی دینی کام ہے تو وہ کر لو، جب تک ذکر وغیرہ کرنا ہے کر لو، کچھ کتابیں وغیرہ پڑھنا ہے، سیرت وغیرہ پڑھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، نہیں تو دنیاوی کوئی کام نہ کرو، سو جاؤ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تمہارے سکون کے لیے ہم نے رات بنائی تھی لیکن تم نے رات کو دن بنا دیا۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تھا تاکہ تم اپنے کاروبار کرو،
دن کو صبح میں اللہ کے رسول نے فرمایا امت کی صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے. صبح پتہ ہی نہیں چلتی امت کی صبح 10 بجے جو ہے امت کی صبح ہوتی ہے. اس کے بعد برش اسرائیل والا لے کر کے اور جو ہے اس کا پیسٹ اسرائیل والا لے کر کے جو تمہارے بھائیوں کا خون چوس رہا ہے وہ لے کر کے آرام سے نکلتے ہیں اور برش کریں گے. ہماری گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے تو سکون کہاں سے ملنے والا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتلایا تھا کہ سن 1948 میں جب اسرائیل وہاں آباد ہو رہا تھا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں ہم حکومت کریں گے. پہلے آس پاس کے ممالک پر قبضہ کریں گے اور جو ہے پہلے تو فلسطین کی زمین پہ قبضہ کریں گے, پھر آس پاس کے ممالک پر قبضہ کریں گے, پھر مکہ مدینہ پہ قبضہ کریں گے اور پھر اس کے بعد پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے. جو ون ورلڈ آرڈر آتا ہے وہ یہی چیز ہے. تو جب ان کا ارادہ عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا, زمینیں مہنگی مہنگی وہ لوگ خرید رہے تھے, اسی وقت ہندوستان کے علماء نے بالخصوص مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں لکھا ہوا ہے, فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کا, فلسطین کے مسلمانوں کا اسرائیل سے زمینیں بیچنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمینیں بیچیں گے تو پھر وہ ہمارے ہی بھائیوں کو کھائیں گے, ذبح کریں گے, ماریں گے. کوئی ہمارے باپ کو قتل کرنے آ رہا ہو اور ہم اس کو پیسہ دے کے یہ لے لو آؤ قتل کر دو. یہی تو صورتحال ہے کہ ہم اس کے پروڈکٹس کو خریدیں گے, اس کو جو ہے فروغ دیں گے تو گویا کہ اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں, یہ پیسہ لو اور مارو, یہ پیسہ لو اور مارو. تو مسئلہ تو بعد میں پوچھنا, غیرت گوارا کرتی ہے کیا کہ اپنے بھائی کے لیے ہم ہیلپ کریں, اپنے بھائی کے قتل میں ہم مددگار بنیں, اپنے بھائی کی جو ہے ایٹروسٹیز میں, ظلم میں ہم مددگار بنیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اس کو گوارا کرے؟ انما المؤمنون اخوۃ, قرآن کریم کہہ رہا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو اگر یہاں تکلیف پہنچتی ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کو تکلیف پہنچنا چاہیے, کیونکہ سارے مسلمان کا جسد واحد ایک بدن کی طرح ہے کہ بدن کے کسی حصے میں اگر کہیں جو ہے کوئی پھوڑا نکل آیا تو پورا بدن شامل ہوتا ہے بخار میں. سب کو بخار آ جاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں, تم کو تکلیف ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے. تو سائر الجسد بالسہر والحمى, کہ پورے بدن پہ بخار طاری ہوتا ہے اور آنکھ بھی کہتی میں نہیں سوؤں گی, تمہارے غم میں میں شریک ہوں. مسلمان ایسے ہے پوری دنیا میں, دنیا کے ایک کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کونے میں مسلمان اس تکلیف کو برداشت کرے, اس تکلیف میں شامل ہو, اس تکلیف کو کم کرے, اس تکلیف میں آ کر کے حصہ بٹائے کہ میں بھی تھوڑی تکلیف تمہاری لے رہا ہوں. اگر تمہیں 50 ڈگری تکلیف ہے تو 10 ڈگری مجھے دے دو, 5 ڈگری مجھے دے دو, 5 ڈگری مجھے دے دو, 5 ڈگری مجھے دے دو. تو اس طرح ان کی جو ہے خوشی اور غمی دونوں میں شریک ہو, یہ مسلمان کی شان ہے. والنہار مبصرا, دن کو ہم نے بنایا تھا روشن تاکہ تم اس میں کاروبار کرو. تو صبح ہی اٹھ کر کے کاروبار کرنا چاہیے. غیروں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا. وہ عقل کنواں میں ایک دکان ہے غیر کی, بہت سویرے کھل جاتی ہے, بہت سویرے, اور وہاں پہ کسی کو ضرورت ہو تو ناکے پر تو وہ جا کر کے کچھ خرید لیتا ہے. تو ایک استاذ تھے جامعہ کے, عقل کنواں کے, تو ان کو بھی فجر کے بعد کوئی ضرورت ہوئی تو گئے, سامان خریدا. اس کے بعد خریدنے کے بعد کہنے لگے کہ مسجد میں آ جایا کرو, اتنے سویرے اٹھ جاتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں غیر ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں غیر ہوں. تو اتنے سویرے اٹھ جاتا ہے کہ دوسرے کو دھوکہ ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے, حالانکہ مسلمانوں کی شان کو اس نے اختیار کر لیا تو غیر مسلم ہے. جتنا لوگ 10 بجے کے بعد بیچنا شروع کریں گے 12, 1, 2 بجے تک وہ 10 بجے سے پہلے کما لیتا ہے اور وہ مغرب کے وقت دکان بند کر کے چلا جاتا ہے. تو امت کی صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے. امت کی صبح کیسی ہونی چاہیے؟ صبح اٹھ کر کے تلاوت قرآن کریم, صبح اٹھ کر کے تہجد, صبح اٹھ کر کے فجر, صبح اٹھ کر کے واکنگ. صحت مند ہونا چاہیے مسلمان کو. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, مسلمان طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟
عشاء کے بعد تفریح کرنے جائیں گے، فجر میں نہ اٹھنے کو کسی کو کہو، عشاء کے بعد تفریح کرنے جائیں گے اور فجر میں سوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد اگر یہ نیت ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فجر میں اٹھ جانا ہے۔ اگر فجر میں نہیں اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فجر میں پوچھا کہاں ہے وہ، تو سب ادھر ادھر دیکھا، کیونکہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کر کے پھر کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے تو وہ بیان کرتے تھے، اس کی تعبیر بیان کرتے تھے، کوئی رات میں واقعہ پیش آیا ہے تو خود آپ سناتے تھے، رات میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا فلاں محلے میں اور ہم لوگ گئے، اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا، کیونکہ اللہ کے رسول بادشاہ بھی تھے، قاضی بھی تھے، نبی بھی تھے، یعنی ہر صفت جو قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں ایک مسلمان کی ہے وہ آپ میں اعلیٰ درجے کی تھی، کیونکہ وہ امرت ان اکون اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں میں میں اول درجے کا مسلمان پہلے بنوں۔ تو نبی نے جن جن صفات کو اپنانے کے لیے کہا ہے ان صفات پر اعلیٰ درجے سے پہلے عمل کیا ہے۔ عادل تو سب اعلیٰ درجے کے عادل، آپ منصف اعلیٰ درجے کے منصف، نماز کا انتظار کرنے والا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، اعلیٰ درجے کا آپ انتظار کرنے والے، عرش کے سائے میں جگہ تو جگہ آپ ہی دلوانے والے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اس طرح کرتے تھے۔ تو فجر کے بعد دیکھا، پوچھا کہ ارے وہ فلاں صحابی کہاں ہے، فلاں صاحب کہاں ہے؟ لوگوں نے دیکھا کسی کو دکھے نہیں، گھر میں سو رہے ہوں گے، تو کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو تھوڑی گفتگو کے بعد پھر ان کے گھر گئے، 3-4 لوگ گھر پہنچ گئے۔ ایسے یہاں بھی گھر جانا شروع کر دیں تو سب لوگ اٹھنا چالو کر دیں گے، اس لیے فجر کی نماز میں گشت شروع کرتے ہیں کہ کون نماز میں آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ جس گھر میں 15 سال سے بڑے ہیں بچے بچیاں، ان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھوائیں۔ آج ہی میں نے حدیث پڑھا، حدیث میں یہ ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اگر کوئی نماز چھوڑتا ہوا دیکھے، معصیت پر دیکھے اور ان کو کرنے دے تو اس کو دیوس کہتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث آئی ہے، ہم لوگ دیوس کس معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ جانے دیجیے، لیکن حدیث شریف میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کو گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھے اور کچھ نہ بولے تو ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں۔ اس لیے یہ پلان بنائیے، پروگرام بنائیں کہ ہمارے گھر میں جتنے بالغ مرد اور بالغ عورتیں ہیں 15 سال کے ہو گئے ہیں وہ سب نماز کی پابند ہوں اور سب کو نماز میں لائیں، مسجد میں لائیں۔ ان کو سب سے بڑا فریضہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکل رہے ہیں، نکل کر کے اور سب اس پہ خوش ہوں، راضی ہوں کہ اچھی بات ہے۔ یہ نہیں کہ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے تیار ہو گئے، کون آتا ہے دیکھتے ہیں، بتائیے آنکھیں بند نہیں ہوں گی، پھر قبر میں فرشتے ڈنڈا لے کر کے آئیں گے کہ وہ تم کو سمجھانے آئے تھے، جواب دو من رب کا، زبان نہیں چلے گی، ماں دینوں کا، کون سا دین ہے تمہارا، ڈنڈا لے کر کے آنے کا دین ہے؟ تو ٹھیک ہے لائن میں کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کھڑا کریں گے وہاں، من نبی کا، نبی پوچھیں گے یہی نبی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر کے جا رہے ہیں ان صحابی کے گھر۔ اور اس کے بعد پھر گھر سے آواز آئی، پوچھا کہ ارے فلاں کہاں ہے؟ وہ گھر میں اہلیہ جاگ رہی تھی، اہلیہ نے کہا کہ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا رات بھر انہوں نے نفلیں پڑھی ہیں اور پھر آنکھ لگ گئی تو پھر میں نے نہیں جگایا۔ ممکن ہے فجر کی نماز پڑھ کے سوئے ہوں، اس میں یہ تشریح نہیں ہے، لیکن حسن ظن ہی رکھنا کہ جلدی سے فجر کا وقت ہوا ہوگا، فجر وہیں پڑھ کر کے سو گئے، فجر وہیں پڑھ کر کے سو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے اتنی تاکید جماعت کی فرمائی ہے کہ جمہور محققین حنفیہ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جمہور کے نزدیک، اور علماء نے سنت مؤکدہ لکھا ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے محققین حنفیہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے،
بہرحال بہت زیادہ تاکید ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا کہ وہ رات بھر انہوں نے عبادت کی ہے اور فجر بھی پڑھی ہوگی, وہی پڑھ کر کے سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھر جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اس کا جو ثواب بنتا ہے وہ, اور فجر کی نماز 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض جماعت کے ساتھ اس کا جو ثواب بنتا ہے, دونوں جوڑیں گے تو پلے میں ترازو کے رکھیں گے, یہ 2 4 یعنی فجر کی نماز کا ثواب رات بھر کی نماز سے بڑھ جائے گا. لہذا ان سے کہہ دو کہ اگر فجر بھی پڑھنا ہے اور رات میں عبادتیں بھی کرنا ہے تو جاری رکھیں, نہیں تو رات کی عبادتوں کو بند کریں, فجر کی نماز میں آئیں. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, اللہ نے دن کو بنایا ہے روشن تاکہ صبح سویرے اٹھ کر کے کاروبار شروع کر دو, نمازیں شروع کر دو, نمازیں پڑھو, پھر کاروبار جلدی سے شروع کر دو, اور پھر اس کے بعد تک 10 بجے تک تو تھک جاؤ گے. اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں, چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں, آرام بھی کر سکتے ہیں, قیلولہ بھی کر سکتے ہیں. قیلولہ مستقل سنت ہے, لیکن یہ سنت صرف سنت مدرسہ رہ گئی ہے, بقیہ اور مسلمانوں کی یہ سنت نہیں ہے. بلکہ بہت سارے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ مدرسے والے بس ان کو کیا چاہیے, کھانا چاہیے, بس سونا چاہیے. نہیں, سنت کا مذاق اڑانا کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ سنت اگر ہم صبح اٹھتے تو پھر 10 بجے تک, جیسے ہمارے پرکھے یہاں خود کرمنڈا کی بات ہے, یہاں کے جو بڑے تھے بزرگان دین تھے, جو آپ کے ہمارے دادا نانا ہوتے ہیں, وہ سب کے سب یہی کرتے تھے. کیونکہ ماشاء اللہ زراعت پیشہ لوگ ہیں, ان کو صبح ہی سے پانی وانی چلانا رہتا ہے, تو وہ اٹھ جاتے تھے, اس کے بعد تہجد پڑھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, تلاوتیں کرتے تھے. 10 بجے تک ان کے کئی پارے 10 پارے ہو جاتے تھے. پھر وہ جو کچھ کھانا پی کے تھوڑا سا لیٹ گئے, ظہر کے لیے آئے, نماز پڑھی. یہ طریقہ تھا. جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے, وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت احسان کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن خود ہی لوگ ناشکری کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, پکڑ کر کے زبردستی تھوڑی کسی کو جنت میں لے جائے گا. یہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دیتا ہے, اور جو خود رجوع ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے دیتے ہیں. لہذا مانگنے سے کام ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی وہی دن لوٹا دے جو ہمارے اسلاف تھے, جس دن میں روحانی دن تھا, روحانی راتیں تھیں, روحانی شب و روز تھے, اور سب کو سکون حاصل تھا. اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.